السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم اتہاس کے اس پنے کو پلٹنے جا رہے ہیں جس کی چمک سے پوری انسانیت روشن ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین یعنی برہمان کے لیے دیا بن کر بھیجے گئے تھے۔ آج کا واقعہ مکہ کی گلیوں کا ہے، ایک ایسا دور جو لوگ آپ کے دین اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن اس دشمنی کا جواب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دکھائے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مکہ کی تپچی دوپہری تھی۔ ایک بوڑھی عورت جو اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھیلائے گئے جھوٹ سے ڈری ہوئی تھی، مکہ چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنے گھر کا سارا سامان ایک بھاری پوٹلی میں باندھتی ہے۔ وہ کمزور، اس کی کمر جھکی، وہ اس بھاری سامان کو اپنے سر پر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بار بار ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ تھک کر بیٹھ جاتی ہیں اور راہگیروں سے مدد مانگتی ہیں۔ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں، کوئی اس کمزور بڑھیا کی مدد کے لیے نہیں رکتا۔ تبھی وہاں سے ایک ذات گزرتی ہے، سلیقے سے سابری ہوئی داڑھی، چہرے پر نور کا سمندر اور آنکھوں میں بے انتہا رحم۔ وہ کوئی اور نہیں، سوئم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاچار عورت کو دیکھا تو وہ خود کو روک نہیں پائے۔ آپ اس کے پاس گئے اور بے حد ادب سے پوچھا، مائی کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا میں شہر چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سامان بہت بھاری ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، مائی تم فکر نہ کرو، یہ سامان میں اپنے کندھوں پر اٹھاؤں گا، بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھاری پوٹلی کو اپنے مبارک کندھے پر رکھ لیا، سفر شروع کیا۔ راستے پر وہ بوڑھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا تم بہت اچھے ہو، نیک ہو، میں تمہیں ایک مشورہ صلاح دیتی ہوں۔ اس مکہ شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک جادوگر آیا ہے۔ وہ لوگوں پر جادو کرتا ہے، پریواروں کو توڑ دیتا ہے۔ تم اس سے دور رہنا، اس کے جھانسے میں مت آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ چلتے رہے۔ انہوں نے نہ تو غصہ کیا نہ ہی بیچ میں ٹوکا۔ وہ مسکراتے رہے اور بڑھیا کا بوجھ اٹھائے آگے بڑھتے رہے۔ آخر کار وہ مکہ کی سیما سے باہر اس کی منزل پر پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کو زمین پر آرام سے رکھا۔ وہ بوڑھی عورت آپ کے اس سلوک سے اتنی امپریس ہوئی، اس نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالنے چاہے۔ اس نے کہا، بیٹا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، لیکن میں دل سے دعا دیتی ہوں، جانے سے پہلے اپنا نام تو بتا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور بے حد سادگی سے کہا، مائی میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس سے ڈر کر تم مکہ چھوڑ رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھی عورت کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، وہ کانپنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا تھا کہ جو انسان اتنا برا بتایا جا رہا ہے وہ تو ساکھات رحمت کا فرشتہ ہے جو دشمنوں کو بوجھ اٹھاتا ہے، وہ جادوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ترنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو،
یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ انہوں نے تلوار سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے، اپنی محبت اور اپنی خدمت سے دلوں کو جیتا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کے اس کردار کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور سننے اور عمل کرنے کے لیے، علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔